بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت قدرت کا ایک خوبصورت شاہکار، لیکن اس شاہکار کو شریعت اسلامیہ نے پابند کیا کہ یہ اپنی زیب و زینت پوشیدہ رکھے، تاکہ ایک تو اس کی اپنی قدر و قیمت برقرار رہے بلکہ اس میں اضافہ ہو، اور دوسرا معاشرہ بھی فتنے اور فساد سے بچ سکے۔ یہی ہمارے آج کی قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ عورت کن مردوں سے زیب و زینت نہیں چھپا سکتی۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کے اس حصے کی تلاوت کریں گے جو ہمارے اس موضوع کے مطابق ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی 31ویں آیت مبارکہ جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج 31ویں آیت مبارکہ کا یہ تیسرا حصہ ہے، جس کے ساتھ آج ہم سفر کرتے ہوئے تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیت مبارکہ کی تلاوت، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جانے والے احکامات۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس ٹکڑے کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان خواتین اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے سوتیلے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں یا غلاموں سے یا ایسے نوکر چاکر مردوں سے جو کہ قوت مردمی سے محروم ہوں، یا ایسے بچوں سے جو عورتوں کی خفیہ باتوں سے مطلع نہیں ہیں۔ معزز خاتم حضرات، اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابتدا میں رب کائنات نے ایسے مردوں کی وضاحت فرمائی جن کے سامنے عورت بغیر بناؤ سنگار کے شرم و حیا کے ساتھ آ جا سکتی ہے، یعنی بے پردہ جا سکتی ہے۔ خامد کا معاملہ الگ ہے، چچا ماموں بھی وہ محرم ہیں، لیکن ان کا تذکرہ یہاں شریعت نے سد ذریعہ یعنی برائی کا راستہ روکنے کی نیت سے نہیں کیا۔ عین ممکن ہے کہ کسی لڑکی کے چچا، کسی لڑکی کے ماموں وہ اپنے بیٹوں کے سامنے جا کر اس لڑکی یا اس عورت کا حسن بیان کریں، جس سے ان کے دل میں فتنہ پیدا ہو جائے، لہذا معاشرتی طور طریقوں کے مطابق ان کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے نہیں آنا جانا چاہیے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اپنے جیسی خواتین، اب اپنے جیسی خواتین کے بارے میں لمبی چوڑی وضاحت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اہل ذمہ کی عورتوں کے سامنے بھی جانے کی رخصت نہیں، کیونکہ عین ممکن ہے وہ اپنے مردوں کے سامنے
ایک مسلمان عورت کی خوبصورتی اور زیب و زینت کا تذکرہ کریں، یہ خوف اگرچہ ایمان والی خواتین سے بھی ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے سامنے بے پردہ جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے جیسی، وضاحت انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ ایک روایت لے کر آئے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری میں 5240 ہے، فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ وہ گویا وہ آدمی اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں حمام میں جاتی ہیں، حمام سے مراد وہ کھلی جگہ، ایسے حوض جہاں پر خواتین اکٹھی ہو کر غسل کرتی تھیں، تو فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ مشرکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ سنو، کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنا جسم کسی غیر مسلمہ عورت کو دکھائے۔ اور پھر بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ جو الفاظ ہیں او نسائہن، امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں تو ہیں جن کے سامنے زیب و زینت ظاہر ہو سکتی ہے، جو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، یعنی چہرہ، گلا، گلے میں پڑا ہوا زیور، لیکن کسی مسلمان عورت کو ننگے سر کسی مشرکہ عورت کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت لے کر آئے کہ صحابہ کرام جب بیت المقدس پہنچے تو ان کی بیویوں کے لیے جو خواتین دائی کا کردار ادا کرتی تھیں وہ یہودی اور عیسائی تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر پھر کیا حکم لگے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ عورتیں لوڈیوں کے حکم میں تھیں، اور ضروری نہیں کہ ان کے سامنے جسم کے غیر ضروری حصوں کو کھولا جائے۔ تو جو لونڈیاں ہیں وہ باندیاں ہیں وہ اس سے خارج ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام ایک غلام لے کر آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو دوپٹے میں لپیٹ لیا، لیکن کپڑا چھوٹا تھا، تو سر ڈانپتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈانپتی تو سر کھل جاتا۔ فرمایا بیٹی تکلیف نہ کرو، میں تمہارا والد ہوں اور یہ تمہارا غلام ہے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا اور یہ فزاری تھے، سیاہ فام تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی پرورش کر کے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہو جس کے ساتھ یہ شرط طے ہو گئی ہو کہ اتنا روپیہ دو تو آزاد ہو جائے، تو اس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہو گئی ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے۔ پھر یہ بھی سمجھا دیا یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے مرد جو قوت مردمی سے محروم ہیں، وہ خواتین کی خواہش نہیں رکھتے، تو ان سے بھی پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے مراد مخنث، ہجڑے، بد زبان اور برائی پھیلانے والے نہیں ہیں بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور پھر ایک اور حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ صحیح بخاری میں 4324ویں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہجڑا آقا علیہ السلام کے گھر آیا کرتا تھا، تو ازواج مطہرات نے اسے منع نہیں فرمایا، تو اتفاق سے ایک دن وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب طائف کو فتح کرائے گا تو میں تجھے غیلان کی لڑائی دکھاؤں گا، بلکہ غیلان کی لڑکی دکھاؤں گا۔ جب وہ آتی ہے تو اس کے پیٹ میں 4 شکنیں پڑتی ہیں، جاتی ہے تو 8 پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا خبردار، ایسے لوگوں کو گھروں میں نہ آنے دیا کرو، اس سے پردہ کر لو، اور اسے مدینے سے نکال دیا گیا۔
بیدا میں رہنے لگا، وہاں سے جمعے کے روز آتا تھا اور لوگوں سے کھانے پینے کا سامان لے جاتا تھا۔ پھر بات آ گئی ہے چھوٹے بچوں کی، ایسے بچے جو عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں وہ عورتوں کے مخصوص مسائل اور اوصاف سے واقف نہ ہوں، عورتوں پر ان کی للچائی ہوئی نظریں نہ پڑتی ہوں، لیکن جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جہاں وہ یہ تمیز اور فرق کر سکتے ہوں، خوبصورتی اور بدصورتی کا فرق محسوس کر لیں، تو ان سے بھی پردہ ہے، گویا کہ وہ اگرچہ وہ پورے جوان نہیں ہوئے۔ ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود ہیں، مزید تفصیلات انشاءاللہ دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں آئیں گی۔ اور پھر صحیح بخاری میں ہے 5232 حدیث، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو عورتوں کے پاس جانے سے بچو، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دیور جیٹھ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ تو ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، آنے والے سبق میں دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت، السلام علیکم۔